محبت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دشمن میں 4 حرف ہے، دال شین میم نون، دشمن۔ اور اہل اللہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں۔ جی، انسان کے بڑے بڑے 4 دشمن ہیں، اور اس کی ترتیب بھی عجیب انداز میں سمجھائی ہے تاکہ ہر کس و ناقص اس کو یاد رکھ سکے۔ دشمن کا پہلا حرف ہے دال۔ دال سے انسان کا ایک دشمن مراد ہے، اور وہ ہے دنیا۔ دنیا ہمارے 4 بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے لیے تگ و دو کرنا، یہ دنیا ہمارے 4 بڑے دشمنوں میں سے پہلا دشمن۔ دشمن میں دوسرا حرف ہے شین۔ شین سے مراد ہے شیطان، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اس کو کھلا دشمن بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ دشمن میں تیسرا حرف ہے میم۔ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کا تیسرا بڑا دشمن ہے مال۔ میم سے مال۔ دشمن کا چوتھا اور آخری حرف ہے نون۔ نون سے مراد ہے نفس۔ یہ انسان کا چوتھا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے۔
اصلاح باطن اور اصلاح نفس پر چونکہ مجالس ہو رہی ہے ماہانہ، تو اس کے ضمن میں آج یہ باتیں ہم یاد رکھیں کہ ہمارا چوتھا بڑا دشمن جو ہے وہ ہے نفس۔ ہمارا دھیان، ہماری توجہ نفس کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ ہم سارا نزلہ شیطان ہی پر گراتے ہیں، جبکہ وہ اکیلا ہمارا دشمن نہیں ہے، چاروں میں سے ایک ہے، لیکن ان چاروں میں سب سے زیادہ عمل دخل جس کا ہے وہ ہے نفس۔ ہمارا نفس جو ہے سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، بلکہ مہا بدمعاش۔ آج کی اس مجلس میں اسی کی طرف توجہ دلائی جائے گی، احساس کرایا جائے گا کہ یہ ہمارا نفس کتنا خطرناک ہے۔ ساری کارستانیاں اسی نفس کی ہوتی ہے اور نفس ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس نے عزازیل کو، شیطان کو، ابلیس کو طاؤس الملائکہ سے ابلیس رجیم بنا دیا۔ جی، عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ عزازیل شیطان کا نام ہے، یہ شیطان طاؤس الملائکہ تھا۔ کیا خطاب ملا تھا اس کو، لیکن اس نفس نے اس کو شیطان رجیم لعین بنا کے رکھ دیا۔ یہی وہ نفس ہے جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ جتنے سالکین حاضر ہیں ذرا سنیں، نوٹ کریں ان باتوں کو۔ نفس کتنی خطرناک چیز ہے، نفس پر نظر رکھنا، اس کو قابو کرنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے اتنی قسمیں نہیں کھائی گئیں جتنی قسمیں اللہ نے تزکیہ نفس کے بارے میں کہتے ہوئے کھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، بہت اہم بات ہے، سنیں ذرا، توجہ کریں، دھیان کو ادھر ادھر نہ لے جائیں۔ قرآن مجید میں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے اتنی قسمیں نہیں کھائی گئی۔ قرآن مجید میں اگر قسم کھائی جا رہی ہے تو قسم کھانے والا کون؟ جی، اللہ، 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 اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ تزکیہ نفس کو بیان کرنے سے پہلے، جبکہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ بڑے آدمی کا تو کہہ دینا ہی بہت کافی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی بات پر قسم اٹھائیں، قسم کھائے،
قسم کھا کر کوئی بات کہے تو وہ بات تو اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہاں انسانوں کی بات تو کیا، پروردگار عالم کا شاہی فرمان ہے، فقط ایک بار کہہ دینا ہی کافی تھا، مگر رب کریم نے اس کے بارے میں 7 قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن گواہ ہے، سورۃ الشمس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے لگاتار 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا۔ جی، ان آیات میں سنو، سجدہ شکر ادا کرو۔ تصوف و سلوک سے اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے، اللہ قبول فرمائے، آگے بڑھائیں، اللہ محنت کرنے والا بنائیں۔ کتنی اہم چیز ہے سالکین، سنیں، کتنی اہم چیز ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے لگاتار 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا۔ ایک قسم، پھر دوسری قسم، پھر قسم، پھر قسم، پھر قسم، 7 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اب جب 7 قسموں کے بعد جو بات فرمائی وہ کتنی اہم ہوگی۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو بندہ ستھرا ہو گیا، جس بندے نے تزکیہ کرا لیا، بس وہ فلاح پا گیا۔ اور جو انسان ستھرا نہ ہو سکا، جو انسان اپنا تزکیہ نہ کرا سکا، وہ خائب ہو گیا، خاسر ہو گیا، خسارہ اٹھانے والا، ٹوٹا برداشت کرنے والا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، پورا قرآن چھان مارے کہ اتنی اہم بات اتنی اہمیت کے ساتھ اور کہیں نہیں ملے گی۔ کہیں ایک قسم، کہیں 2 قسم تو مل جائے گی، لگاتار 7 قسمیں۔ اللہ ہمیں بھی فلاح کو پہنچائے، اللہ ہمیں فلاح یاب بنائے۔ اللہ اکبر۔ فلاح یاب، فلاح کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیں ان باتوں کو۔ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ فلاح پا گیا۔ سبحان اللہ۔ فلاح کا مطلب کیا؟ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلاح کا مطلب ہے کہ اب ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا تو اب اس کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے،
ایسی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھے فلاح کا مطلب کیا ہے، ایسی عزت کہ اس کے بعد پھر ذلت نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا ایسا قرب کہ جس کے بعد دوری نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں فلاح کو پہنچا دے۔ اللہ ہمیں اپنے من کو ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تزکیہ ہمارے گندے قلوب کا کر دیجیے میرے اللہ، تاکہ ہم فلاح یاب ہو جائے۔ اب جو لوگ فلاح پانا چاہتے ہیں، فلاح یاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید نے ان کے لیے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک سالک لکھ لیں دل و دماغ میں، یادداشت کی ڈائری میں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں فلاح یاب ہو جاؤں تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لکھ لیں، یاد کر لیں اور ابھی سے عمل کی کوشش کریں۔ پہلی چیز، ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے بعد پھر کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ پہلی چیز، قرآن مجید میں فلاح کو 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا، جوڑ دیا گیا۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ ہے پہلی چیز فلاح پانے کے لیے۔ اور توبہ کرو اللہ کے سامنے سب مل کر، اے مومنوں، تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز فلاح پانے کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ ہم سب کے لیے توبہ آسان فرما دیں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی توبہ کو اللہ قبول فرما لیں۔ دوسری چیز، سنیں، سمجھیں اور عمل کی نیت کریں۔ جو لوگ بھی اپنا تزکیہ کرانا چاہتا ہے، اپنے من کو ستھرا کرنا چاہتا ہے، فلاح پانا چاہتا ہے، وہ نوٹ کر لیں۔ دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ بندہ جو ستھرا ہوا۔ دوسری چیز تزکیہ، توبہ، پھر تزکیہ۔ تیسری چیز نماز، جس کے ساتھ فلاح کو وابستہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کہ فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، توبہ، تزکیہ اور اس کے بعد نماز۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فلاح کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے ان تینوں چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان پہلے گناہوں سے توبہ کر لے،
جی انسان پہلے گناہوں سے توبہ کر لیں، اس کے بعد تزکیہ نفس کی محنت کر کے، سبحان اللہ، لکھ لیں ان جملوں کو، لکھ لیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، یاد رکھیں۔ انسان پہلے گناہوں سے توبہ کر لے، اس کے بعد تزکیہ نفس کی محنت کر کے جب نماز پڑھے گا تو اسے فلاح کا سب سے اعلیٰ رتبہ نصیب ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ انسان گناہوں سے توبہ کر کے تزکیہ نفس کی محنت کے ساتھ جب نماز پڑھے گا، اللہ اس کو فلاح کا اعلیٰ مقام حاصل فرمائے گے۔ اللہ آسان فرمائے ہم سب کے لیے، اللہ آسان فرمائے۔ جنت میں جانے والے سب فلاح پانے والے ہوں گے، جنت میں وہی جائیں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ جی وہاں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی نے ایک جگہ پر جنت کے تذکرے فرمائے اور اخیر میں نچوڑ یہ نکالا، جی جنت کے تفصیل بیان کرنے کے بعد اخیر میں نچوڑ کیا نکالا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى۔ سورہ طٰہٰ میں پڑھ لیں آپ، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو ستھرا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سالکین اور سالکات آج کی اس گفتگو کو سمجھیں گے، آج اس کو یقین ہے کہ 4 رکعت شکرانہ پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے انشاءاللہ۔ کتنی اہم باتیں ہیں، جی جنت کا تذکرہ فرمایا، لیکن پھر اخیر میں کیا فرمایا؟ یہ جنت تو ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اپنا تزکیہ کرا لیا، من تزکا جزاء من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کرا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات اور سمجھیں، جی نفس کو سنا، پھر فلاح کو سنا، فلاح کے لیے ضروری 3 چیزیں بتائی گئی۔ اب ایک بات اور سنیں غور سے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنایا ہے تو اس تخلیق انسانی میں 4 عناصر داخل کیے ہیں، 4 عناصر کے اثرات۔ مشائخین نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من 4 اشیاء من ماء ونار وطین وریح۔ انسان کو 4 اشیاء سے، 4 چیزوں سے، 4 عناصر سے پیدا کیا گیا۔ کون سے ہیں؟ کون سے؟ پانی، آگ، مٹی اور ہوا سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ دیکھیے اہل اللہ کی باتیں، اللہ کس سادگی سے، کتنی
اہم نکات کو حلوہ بنا کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان چاروں عناصر کے انسان کے اندر اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ جی اللہ، کسی آدمی میں ایک جزو غالب ہوتا ہے تو کسی میں دوسرا، لیکن ہر ایک کی پہچان بتا دی گئی ہے۔ لکھا ہے مشائخین نے، فَإِن كَثُرَ مَاؤُهُ فَهُوَ بَيْدٌ، اگر پانی کا عنصر کسی انسان میں غالب آ جاتا ہے تو وہ بندہ بڑا عقل مند اور دانا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ سیلانی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ سیلانی طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا تیز ترار بنتا ہے، اس کے اندر عیاری مکاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند آدمی سمجھتا ہے۔ جی بات کو مربوط رکھ کر ذہن میں رکھیں۔ وَإِن كَثُرَ نَارُهُ فَهُوَ حَرِيصٌ، اور فرمایا اگر آگ کا جزو غالب ہوگا تو وہ آدمی حریص ہوگا۔ حریص میں اور آگ میں مناسبت ہے۔ حریص انسان بھی وہی چاہتا ہے جو آگ چاہتی ہے۔ آگ یہ چاہتی ہے کہ میں ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دوں، یعنی کھا لوں۔ اسی طرح حریص بندے کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حریص بندے کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا، اس کا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ سب کچھ میرے پاس آ جائے۔ دو چیزیں ہو گئی، پانی زیادہ ہونے سے انسان کی طبیعت اور آگ زیادہ ہونے سے انسان کی طبیعت میں کیا فرق پڑتا ہے۔ وَإِن كَثُرَ طِينُهُ فَهُوَ مُتَوَاضِعٌ، اور لکھا ہے کہ اگر مٹی کا جزو غالب ہوگا کسی انسان کے اندر تو اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے۔ ایسا بندہ دوسروں کے لیے بچھا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا کر مٹا کر رکھتا ہے۔ زمین کے اندر کتنی تواضع ہے۔ ہم سب اپنے پاؤں سے زمین کو روندتے ہیں، کچلتے ہیں، لیکن یہ کتنی اچھی ہے کہ یہ پھر بھی ہمیں پھل پھول دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ماں بچے کو پالتی ہے، اسی طرح یہ زمین بھی ماں کی طرح انسان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں تواضع اور عاجزی کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا لکھا، وَإِن كَثُرَ رِيحَهُ فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ، اور اگر کسی انسان کے اندر ہوا کا جزو غالب آ جاتا ہے
تو وہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے، تکبر والا، اس کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی متکبر بندہ، تکبر کرنے والا بندہ ہوا میں اڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے اور وہ فٹ بال کی طرح اچھلتا پھرتا ہے۔ فٹ بال میں اگر ہوا زیادہ بھر دو تو وہ ذرا سے اشارے پر بھی خوب اچھلتا ہے۔ اسی طرح ذرا سی بات پر ہی تکبر کرنے والا آدمی کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے تو بڑے صوفی صافی بنے پھرتے ہوتے ہیں، لیکن اگر بھائی کوئی بات کر دے یا کوئی دوست کوئی بات کر دے یا گھر میں بیوی کوئی بات کر دے تو ملمع کاری کا چڑھایا ہوا خول فوراً اتر جاتا ہے، اور اندر جو گند بھرا ہوا ہے، اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے، اندر جو نجاست بھری ہوئی ہے، وہ سب کھل کر باہر آ جاتی ہے۔ اللہم احفظنا من۔ پھر متبع شریعت و سنت چہروں والے بھی گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ اس وقت وہ انسان نہیں بلکہ حیوان نظر آتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہے کہ اس کی زندگی کا بیلنس، توازن برقرار رہے، اسے چاہیے، سنیں ذرا، دل کے کانوں سے سنیں ان جملوں کو، جو انسان یہ چاہے کہ اس کے زندگی کا بیلنس برقرار رہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی روحانی طبیب کی خدمت میں رہے۔ اے اللہ اس نقطے کو سمجھا دیجئے، اللہ اس گتھی کو سلجھا دیجئے۔ پھر ایک مرتبہ سنے سالکین، جو انسان یہ چاہے کہ اس کے زندگی کا بیلنس برقرار رہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی روحانی طبیب کی خدمت میں، کسی روحانی ڈاکٹر کی خدمت میں رہے، کیونکہ انہی چار چیزوں کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو چار چیزیں ابھی بتائی گئی، سمجھائی گئی، بیان کی گئی، انہی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان میں مختلف قسم کی روحانی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ روحانی بیماریاں یہیں سے جنم لیتی ہے، اس لیے روحانی طبیب کی نگرانی میں رہنا ضروری ہے۔ تو جیسے شروع میں کہا گیا کہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں سب کا تعلق نفس سے ہے۔ کس سے ہے؟ نفس سے۔ یہ نفس بڑا خطرناک ہے۔ شہوات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ نفس کی وجہ سے یہ شہوانی، حیوانی گناہوں کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن ثبوت دے رہا ہے کہ یہ شہوانی بیماریاں نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تمہارے دل کی چاہت ہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو کچھ مانگو گے۔ خواہشات بھی انسان کے نفس کے اندر جنم لیتی ہے۔
اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جی صفاحت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ۔ دیکھیں قرآن بیان کر رہا ہے نفس کے مکاریاں، ہر جگہ نفس کا عمل دخل ہے، ہر جگہ نفس شامل ہے۔ بخل کا تعلق بھی، کنجوسی کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأُحْضِرَتِ النَّفْسُ الشُّحَّ۔ حسد ایک خطرناک روحانی بیماری ہے، اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، تکبر کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ غور کیجئے یہاں ان تمام باطنی بیماریوں کے ساتھ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلب کا نہیں۔ جی ہم بول چال میں قلب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، دل نہیں مانتا، دل کھینچ کے لے جاتا ہے، دل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہاں نفس کے بجائے قلب کا ذکر ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ان باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اللہ، روحانی ترقی اور تنزلی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس چیز میں نفس کی زندگی ہے اس میں دل کے لیے موت ہے۔ دیکھیے ایک اور نقطہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جس چیز میں بھی نفس کو زندگی ملتی ہے اس چیز سے دل کو موت ملتی ہے۔ جس چیز میں دل کے لیے زندگی ہے اس میں نفس کے لیے موت ہے۔ یعنی جس چیز سے نفس پر چوٹ پڑے گی اس سے دل کو روحانی ترقی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جی اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوگی اور جن کاموں سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوں گی اس سے انسان کی روحانی تنزلی ہو رہی ہوگی۔ اس لیے جو آدمی اپنے نفس کی پوجا کرے اور اپنے خواہشات کو پورا کرتا پھرے وہ بندہ باطنی طور پر انسانی مقام سے گر کر کبھی کبھی حیوانوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا من۔ اللہ اکبر۔ اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں کے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں یا روحانی تنزلی چاہتے ہیں۔ جی اب ہم بیمار ہیں یا نہیں، ہمارا دل بیمار ہوا کہ نہیں، ہم اس کو کیسے جانیں گے؟ اخیر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہر جگہ
کوشش یہ کی گئی کہ مشائخین کے اقوال سے ہر جگہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خود تھرمامیٹر ہمیں دیا گیا کہ ہم خود چیک کر لیں اپنے آپ کو، اب ہمارا دل بیمار ہے کہ نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ کریں گے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علامات بتائی ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی علامت، پہلی نشانی، جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے علامت ہے، اب کسی کے فیصلے اور فتوے کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہم خود اپنے آپ کو چیک کر لیں فوراً۔ کیا فرمایا کہ اگر فانی چیزیں، فنا ہونے والی چیزوں پر اگر ہم باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دیں تو سمجھ لینا کہ ہمارا دل بیمار ہے، کہ ہم باقی رہنے والی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اور فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے مر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے اور آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں، مطلب ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل بیمار ہو گیا ہے۔ صرف دنیا میں آسانیاں ملیں اسی پر خوش ہے، آخرت کے عذاب کی کچھ بھی پرواہ نہیں، تو سمجھ جانا کہ میرا دل بیمار ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری علامت بتائی کہ جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، گو ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ تعالی کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض کی تو دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نور علی نور، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ جی اب تیسری علامت سنیں، یاد رکھیں۔ تیسری علامت یہ ہے، دل کے بیمار ہونے کی تیسری علامت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنیں، یاد رکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنا جائزہ لیں۔ لکھتے ہیں، مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اللہ رب العزت سے ملنا یاد نہ رہے تو سمجھ لے کہ میرے دل کے لیے یہ موت کی گھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے،
وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے، مگر انہیں اللہ کی ملاقات یاد نہیں آتی۔ جن بندوں اور بندیوں کو اللہ کی ملاقات یاد نہیں آتی، وہ ڈریں، توبہ کریں اور سمجھیں کہ میرا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی علامت، دل کے بیمار ہونے کی چوتھی علامت حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے، بہت اہم بات ہے، بیشتر سالکین یہی رونا روتے ہیں کہ دل گھبراتا ہے، معاملات میں بیٹھیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، مراقبے میں بیٹھوں تو دل گھبراتا ہے۔ دیکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کر دیا ہے کہ انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو یہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ یہ پہچان ہے اس بات کی کہ دل مرا ہوا ہے۔ دوستوں سے ملنے میں مزہ، دوستوں سے گباسی کرنے میں مزے آئیں، اور اللہ سے ملنے میں گھبراہٹ، ذکر اللہ میں گھبراہٹ، سجدوں سے اکتاہٹ ہونے لگے، سمجھ جانا کہ میرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ علامت کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کے مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ ذاکر شاغل بندہ مصلی پر اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو، جس کا دل مریض ہو، مر چکا ہو، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا مصیبت معلوم ہوتی ہے۔ کتنے لوگ رونا روتے ہیں حضرت، سب اچھا لگتا ہے سیر سپاٹا، لیکن جب معاملات کا ارادہ کرتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، تب تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت رونے کی ضرورت ہے، روٹھے رب کو منانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تیرے نظر میں میرا دل تو مردہ ہو گیا ہے، اس مردہ دل کو لے کے میں کیسے جیوں؟ میں اس کو زندہ کرنے کی محنت کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ ایسے لوگ سلام پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا، مسجد کی بنی ہوئی دکانوں میں کرائے سے رہتے ہیں، مگر افسوس جماعت کی نمازوں سے محروم رہتے ہیں۔ سالکین ہوتے ہیں، پوچھا جائے مراقبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بس تھوڑا سا کرتا ہوں، جی 5 منٹ کرتا ہوں، جی مراقبے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی مراقبے کا وقت نہیں ملتا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ اب آپ بتائیں سننے والے، جس آدمی کو کھانے کا وقت نہ ملے تو وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ جی، جس آدمی کو کھانے کا وقت نہ ملے، بتاؤ وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟
اسی طرح جیسے مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، اسے بھی بہت جلد روحانی موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے مشائخ تو مراقبے کے لیے وقت ڈھونڈا کرتے تھے، اللہ اکبر، دعائیں مانگا کرتے تھے جی، کہ ہمیں اللہ رب العزت کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائیں۔ حضرت مولانا حسین علی پڑوس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ ان کی خانقاہ میں جب عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا تو اس کی اختتامی دعا ہی نہیں ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ سنیں سالکین، سنیں سنیں سنیں، اختتامی دعا ہی نہیں ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت کی طرف سے اجازت تھی کہ جو بندہ مراقبے میں تھک جائے یا جس پر نیند غالب آ جائے وہ بے شک چلا جائے۔ کوئی آدھ گھنٹے میں، کوئی تھک کر چلا جاتا، کوئی 1 گھنٹے بعد، کوئی 2 گھنٹے بعد چلا جاتا۔ اس طرح لوگ اٹھ کر جاتے رہتے، حتیٰ کہ جب سب لوگ چلے جاتے تو حضرت اٹھ کر تہجد کی نیت باندھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سمجھ میں تو 5 منٹ کا مراقبہ اب تک نہیں آیا، اور یہ ساری رات مراقبے میں گزارتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری رات مراقبہ۔ جب اٹھ کر تہجد کی نیت باندھ لیتے تو اختتامی دعا کا موقع ہی نہیں دیتا، ساری رات مراقبے میں گزر جاتی۔ اللہ عمل عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیں۔ اللہ انشاءاللہ آج سے ہم بھی اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے معمولات کی پابندی کریں گے، روحانی طبیب کے نگرانی میں رہنے میں اپنی سعادت سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک صاحب نے میسج بھیجا تھا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو اگر ہے تو کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھیں، اور آئندہ کل ظہر کے بعد، ظہر کے وقت فون کریں۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، نیت یہ کریں میں اپنی پچھلے ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اس طرح سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. تھوڑی دیر مراقبے کی نیت کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردن کو جھکا لیں، نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے گناہوں کی گندگی جا رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ آج کے تڑپا دینے والے حالات، اللہ رحم فرمائے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے صبا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر،
اے صبا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخمی دل فریاد مرہم کے لیے، کر رہے ہیں زخمی دل فریاد مرہم کے لیے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، طعنہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اللہ لا الہ الا اللہ۔ آئیے اللہ سے اپنی دلی مرادیں مانگتے ہیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں، اے اللہ گندگیوں کو لے کے آئے ہیں، اے اللہ گندہ وجود لے کے آئے ہیں، اے اللہ حبیب پاک کی زبان فیض ترجمان نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اس لیے ہمت کی ہے ہم نے اپنے گندے جسم کے لے کر حاضر ہونے کی، اے اللہ جس زبان سے تیرا نام لے رہے ہیں وہ بھی گندی،
اے اللہ جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھائے ہیں وہ بھی گندے، جن پیروں سے تیری طرف چل کے آئے ہیں اللہ وہ بھی گندے، اے اللہ ساری گندگی ہی گندگی ہے، اللہ ساری غلاظتیں ہی غلاظتیں ہیں، اے اللہ ہم کیا ہے نجاستوں کا پتلا بنے ہوئے ہیں اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رزاق خدا، اے رب ذوالجلال، اے غفور الرحیم، اے ودود، اے ستار، ہم بھکاری، ہم بھکاری، ہم بدکار، ہم ذلیل، اے اللہ ہم تیرے در پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو نے ہی تو فرمایا تھا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ جی آپ ہی نے فرمایا مانگنے والوں کو دھتکارا نہیں جاتا، مانگنے والوں کو دھکے نہیں دیے جاتے، اے اللہ ہم بھکاری تیرے در پہ آ کر بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی، اللہ جی مردود مت کیجئے، دھتکاریے نہیں میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ جی مردہ دل لے کے آئے ہیں اللہ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں اللہ، اللہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں اللہ، آپ کر دیجئے اللہ، آپ کر دیجئے، آپ کر دیجئے اللہ، اللہ مردہ دل کب تک لیے پھریں گے اللہ، اللہ دل کو زندہ کر دیجئے، دل کو جاری کر دیجئے اللہ، اللہ ذکر سے لبریز فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے سارے جسم کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، بدبودار کر لیا میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما کر، اے اللہ جسم کے روئے روئے سے، ہڈی ہڈی سے، بوٹی بوٹی سے اللہ تیرا نام جاری فرما دیجئے، اللہ تیرا نام جاری فرما دیجئے، اللہ تیرا نام جاری فرما دیجئے، اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں چھوٹا بنا دیجئے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ جی عاجزی ان کے ساری سکھا دیجئے، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ حالات بہتر بنا دیجئے، اے اللہ حالات بدل دیجئے، اللہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے کہ قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، خالی گھر کی خلا کو پر فرما، اے میرے اللہ بے سہاراؤں کا تو سہارا بن جا، کتنے لوگ اللہ کمائیوں سے دور ہو گئے ہیں، اللہ، اللہ، اللہ رزق بند ہو گیا، کاروبار اجڑ گئے، اللہ کاروبار اجڑ گئے، اللہ کتنے تیرے بندے اللہ، اللہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، سب کے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے، اللہ جی بازار کھل گئے، اللہ دکانیں کھل گئی، ہوٹلیں کھل گئی، مارکیٹ کھل گئے، اللہ مساجد بھی کھلوا دیجئے، مدارس بھی کھلوا دیجئے، اللہ مدارس بھی کھلوا دیجئے، خانقاہیں بھی کھلوا دیجئے، مراکز بھی کھلوا دیجئے، میرے اللہ ہم اقراری مجرم ہے، تیرے سامنے بیٹھ کے اقرار کر رہے ہیں میرے اللہ، ہم نے پہلے اپنے دلوں پہ تالے ڈالے ہیں، اللہ جی ہم اقراری مجرم تیرے دربار میں بیٹھ کے اقرار کر رہے ہیں اللہ، ہم نے پہلے اپنے دلوں پہ تالے ڈال دیے، تب جا کے اللہ، اے اللہ ہمارے مدرسوں پہ تالے پڑے ہیں، اللہ پہلے ہمارے دلوں پہ ہم نے تالے لگوائیں، تب جا کے مساجد کے گیٹوں پہ تالے ڈالے گئے ہیں اللہ، اب تو احساس ہو گئے اللہ، ہم اپنے دلوں کے تالے کھلوانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اللہ، اے اللہ مدارس و مساجد مکاتب و خانقاہ و مراکز کے تالے بھی کھلوا دیجئے، اے اللہ شریروں کے شر کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ان کو کرسیوں سے اکھاڑ دیجئے، اللہ کرسیوں سے اکھاڑ دیجئے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اللہ
ان خبیثوں شریروں کے مکاروں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ نیست نابود فرما دیجیے۔ اللہ جی ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اے اللہ کس دور میں ہم جی رہے ہیں اللہ جی۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں میرے اللہ، ناموس رسالت کو اچھالا جا رہا ہے اللہ جی۔ اللہ جی ایسے حالات دیکھنے سے پہلے ہی تو نے جس طرح اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلا لیا، ہمیں بھی بلا لیا ہوتا۔ اللہ کن حالات میں ہم جی رہے ہیں اللہ آقا کی ناموس سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو بھی ہدایت دے دیجیے اللہ، ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے میرے اللہ، صفِ ہستی سے مٹا دیجیے میرے اللہ صفِ ہستی سے مٹا دیجیے اے اللہ۔ یہاں بھی ہم ہی مجرم نظر آتے ہیں، ہم نے حبیب پاک کو چھوڑا، ان کے طریقوں کو چھوڑا اللہ، ان کی زندگی کو ہم نے پہلے چھوڑا، ان کا چہرہ ہم نے چھوڑا، ان کا لباس ہم نے چھوڑا، ان کی راتیں ہم سے چھین لی گئی، ان کے دن ہم نے چھوڑی، ان کی نقالی ہم نے چھوڑی اللہ، تب جا کے غیروں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی اللہ جی۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے اللہ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود اور سلام پہنچا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا برحمتک یا رحمت۔